لیکن ہندوؤں نے ایکس مسلم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد، میں سب ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، اور وہ باقاعدہ میڈیا نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو بالکل یک طرفہ ایک میڈیا کا یہ رویہ سامنے آیا مسلمانوں کے خلاف، کہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے کا، ان کو سامنے لا کر اپنے چینلز کے اوپر، چینلز پر اگر لاتے تو پھر ایک کرسچن کو بھی لاتے، ایک ہندو کو بھی لاتے، اور ان سے سوال جواب کرنے کے لیے دوسروں کو بٹھاتے۔ اب ایک ایگو بھی بن جاتی ہے، اگر اکیلے میں بھی ٹھیک سے کچھ سمجھانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ ایک ایگو بن جاتی ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے تو یہ کہہ چکے، انہیں بتا چکے یہ سب غلط تھا، ہم اعتراض کر چکے، یہ کوئی جواب نہیں آ سکتا، اب کچھ جواب آ رہے ہیں، تو پھر کٹھجتی اس لیے آتی ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران اکرام، ایکس مسلمز کے اوپر خطبہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن رابطوں کا دور ہے، سوالات اور آتے رہتے ہیں، کچھ گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، اس سے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ وہ مسائل سے واقفیت دوسروں کو بھی ہو، مسلمانوں کو بھی ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب تو آج بھی اسلام ہے، یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو اعداد و شمار دینے والی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، سب سے بڑی تنظیم دنیا کے اندر ان موضوعات کے اوپر، پیو ریسرچ سینٹر، وہ فگرز دیتے رہتے ہیں دنیا کے ہر ملک کی، اور سب سے زیادہ دنیا میں انہی کی فگرز پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے والا مذہب تو اسلام آج بھی ہے، لیکن اب دوسرے نمبر پر شاید پوری دنیا میں تو نہیں، لیکن مغربی ممالک کے، ویسٹرن کنٹریز کے ایک بڑے حصے کے اندر دوسرے نمبر پر اب آ گئے ہیں۔ نمبر 2 ہے وہ جو ایتھیسٹ یا ایگنوسٹکس یا نو ریلیجن والے، کہتے ہیں ہمارا کوئی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کو معلوم ہے میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں، ایتھیسٹ تو ان کو کہتے ہیں ملحد جو خدا کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں خدا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے، اور ایگنوسٹکس لادریت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ خدا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ثبوت بھی نہیں ہے کہ خدا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم۔ اس وقت دنیا میں بڑی تعداد جو ہے وہ نو ریلیجن والوں کی نہیں کی ہے، جو ایگنوسٹکس ہیں، کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے ہونے کا، ٹھیک ہے، نہیں ہونے کا بھی نہیں۔ تو یہ اب مغربی دنیا میں تو کم از کم دوسرے نمبر پر آ گئے رفتار کے اعتبار سے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے کے اعتبار سے، اور یہاں ہندوستان میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں ویسٹرن ورلڈ میں بھی اور یہاں ہندوستان میں بھی، ہندوستان پاکستان میں جو ایگنوسٹک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے، تفصیل اسے بہت زیادہ تفصیل سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو تعلیم، موجودہ تعلیم ہے، اس کی ایک خوبی ہے یہ کہ وہ غور و فکر کرنا سکھاتی ہے، دلیلوں سے چیزوں کو سمجھنا اور دلیلوں سے ماننا۔ یا تو آپ تعلیم سے دور رکھیں، سب کو جاہل رکھیں، تو وہ تو جاہل رکھنے کا نتیجہ بھی ابھی تک اس سے ریکور نہیں کر پائے، دیکھ نہیں پائے، یہ خوبی ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں تو یہ اسلام کی کمی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ مسلمانوں نے اسلام کو پیش کیا ہے اس کی کمی ہے کسی۔ تو وہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کو چیزیں ٹھیک نہیں محسوس ہوتی، جوابات نہیں ملتے،
اور پھر ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پلنے لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ آرگنائز ہونے کا یہ انٹرنیٹ سے ہو گیا۔ بہت سی جگہ جگہ دنیا میں ایک فکر کے لوگ الگ الگ جگہ رہتے ہیں، چاہے کبھی زندگی میں نہ ملیں لیکن ایک دوسرے سے جڑ کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 2007 میں جرمنی میں یہ ایکس مسلمز کا گروپ بنا۔ ایکس مسلمز یہ چھوڑنے والے تو ہر مذہب میں سے ہیں، عیسائیت میں سے بھی چھوڑ رہے ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد میں، مسلمانوں سے زیادہ بڑی تعداد میں عیسائی اور ہندو جو ہیں وہ اپنے اس کو مذہبی تصورات کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ اصطلاح جو آئی ایکس مسلمز کی، یہ سب سے پہلے گروپ جو ہے وہ جرمنی میں 2007 کے اندر تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے اکٹھا ہونے کے بعد پھر اس طرح کے اور گروپس بہت سی جگہ دنیا میں بنے، اور ہندوستان میں بھی بن گیا، انڈیا کے اندر بھی۔ ان کا آپس میں بھی ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے۔ رابطے کا جہاں تک کانٹیکٹ، سوشل میڈیا کی ترقی، انٹرنیٹ کا عام ہونا، اس سے انفارمیشن جو بہت پھیلی، ہر طرح کی معلومات ہر ایک حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس کے بہت سے خطرات بھی ہیں۔ یہ اس دور سے پہلے تک تو ایک زمانے سے ایسا چلا آ رہا تھا کہ مسلمانوں میں سے اپنے مذہب کو چھوڑنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ میں لفظ لگاتار مذہب استعمال کر رہا ہوں، ابھی دین نہیں۔ مسلمانوں میں سے اپنے مذہب کو چھوڑنے والے تو بہت کم ہوا کرتے تھے دنیا کے اندر دوسرے مذاہب کے مقابلے میں۔ وہ اس لیے کہ سب سے زیادہ اجتماعیت کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے یہاں، مثلاً یہ نماز ہی، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ نماز میں دنیا میں 5 وقت، چاہے سب نہ پڑھتے ہو لیکن بہت بڑی تعداد جو نماز ادا کرتی ہے، اچھی خاصی بڑی تعداد ہے دنیا میں، وہ 5 وقت دن میں ایک جگہ اکٹھے ہونا، ان کا ایک ڈسپلن کے ساتھ میں کھڑے ہونا، ایک ساتھ ایک امام کی آواز پر کھڑے ہونا، سر جھکانا، اٹھنا، یہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ عیسائی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ ماس اپنے چرچ کے اندر جایا کرتے ہیں، نہیں جاتے، اب بہت کم تعداد جاتی ہے، لیکن جو جاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہفتے میں ایک مرتبہ، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے بھی اپنے دن مقرر کر لیے، باقی گھر پر پوجا کر لی ہندوؤں نے کہ ہم منگل کو جایا کریں گے، زیادہ تر منگل کے ہیں، اور الگ الگ دن کہ اس دن چلے جایا کریں گے مندر۔ اچھا چلے جائیں، اگر اجتماعیت نہیں ہوئی نا، اپنے گھر پر نہیں ہوئی، چلے بھی جائیں تو جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروپ ہوگا، کوئی وقت مقرر ہوگا، اس وقت سب کی پوجا ایک ساتھ ہوگی، نہیں، اپنے وہ بھی انفرادی ہی پوجا کی طرح مندر جانا اور گھر پہ پوجا کرنا۔ جو گیا اس نے وہاں پر اپنی پوجا کی، نمن کیا، جیسے بھی وہ کرتے ہیں، جس کے جو بھی طریقے ہیں، اور وہ چلے آئے۔ اس میں وہاں پر بھی کوئی ڈسپلن کی بات نہیں ہے کہ ایک وقت میں جو سارے لوگ کھڑے ہوں تو کم سے کم اس وقت وہ ساتھ کریں، نہیں، ہر ایک کی اپنی الگ ہی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے وقت پر ہوتی ہے۔ تو یہ اجتماعیت اس انداز میں صرف مسلمانوں کے یہاں ہے۔ تو جتنے مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر تبلیغ ہے کہ وہ اشاعت کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ایک دوسرے سے اس ڈسپلن کی وجہ سے جڑے ہوئے مسلمان ہی ہیں آپس میں، اور دوسرے لوگ اتنے زیادہ ایک دوسرے سے مذہبی طور پر نہیں جڑے ہوئے، مذہبی طور پر اس سے زیادہ منظم نہیں ہیں۔ مثلاً یہودی بھی اپنی اس کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، اپنے جو مذہبی رسومات اور ان کے مناسک ہیں اس کی، لیکن یہودی تبلیغ نہیں کرتے اپنے مذہب کی، نہ اسے پسند کرتے ہیں دوسرے بھی یہودی ہو جائیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے، نہ وہ اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں۔ ان کے ہاں تو نسلی مذہب ہے، بنی اسرائیل میں سے ہو، یہ دوسری جگہ کے لوگ آ کے یہودی ہو جائیں، وہ تو پھر بھی کم تر درجے کے رہیں گے، ہمارے برابر نہیں آئیں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ محدود ہو گئے، بہت تعداد کم رہ گئی، پھیلے نہیں، بڑھے نہیں۔ تو بہرحال یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے، اس کی وجہ سے ان کا نکل کر جانا یا ایتھیسٹ ہونا یا ایکس مسلم ہو جانا سب سے دیر میں شروع ہوا، بہت لیٹ شروع ہوا، لیکن اب رفتار پکڑ رہا ہے اور پکڑتا جائے گا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیا کچھ کمیاں اسلام میں ہیں؟ خوبی پہلے نہیں تھیں اب ہو گئی کیا؟ اصل میں یہ جو
انفارمیشن کا دور آیا، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ معلومات ہر ایک حاصل کر سکتا ہے ہر طرح کی، تو اس میں جن کے ذہن میں کچھ ذرا سے شکوک شبہات پیدا ہوتے تھے پہلے وہ اپنے گھر میں ہی ختم ہو کے دب جاتے تھے، اب ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو شک ان کے ذہن میں آتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے یہ تو ہزار لاکھوں لوگوں کا شک ہے، یہ شکوک ہیں لاکھوں لوگوں کے، کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں، کچھ غلط نہیں سوچ رہے ہیں ہم، پھر ان کو ہوا ملتی ہے اس کی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو یہ عمل پروسیس تو پوری دنیا میں ہے، میں صرف اسلام کی اب بات کر رہا ہوں، ایک مسلم، اس لیے کہ یہ ہر مذہب میں سے نکلنے والے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی تو مسلمانوں میں سے جا کر نہیں بڑھ رہی خالی، بلکہ عیسائی ان سے زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ یوں کر لیجیے کہ ایکس کرسچنز بن رہے ہیں۔ یہ اصطلاح جو بنی یہ صرف ایکس مسلم، یہ ایکس کرسچن نہیں بنی، ایکس ہندو نہیں بنی، یہ خالی مسلمانوں کے سلسلے میں بنی، شاید اس لیے کہ سب سے لیٹ شروع ہوا بڑے مذاہب کے اندر یہاں سے نکل کر جانے کا سلسلہ، اور شاید اس لیے بھی کہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان تو اپنے اس کو مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا، تو ایک خصوصی ایک اصطلاح۔ اور ایک دوسری وجہ بھی ہے جو ہندوستان میں زیادہ بڑی ہے، مغربی ممالک میں ذرا کم ہے اس سے، لیکن ان کی یہ پرابلم، یہ تو ہر جگہ تھی پرابلم جو میں نے آپ کو بتائی، دو طرح کی پرابلمز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیے، پیپرز پڑھے، کئی گروپوں نے اور کئی لوگوں نے اسٹڈیز شائع کی ہیں اپنی ایکس مسلمز کے اوپر۔ اس میں جو بڑی اسٹڈی ہے ایک، اس میں سے میں نے چند کا مطالعہ کیا ہے، ایک دو کا اس کے اندر سے، تو وہ اس کے اندر ایک ابراہیم اور محمد حسن خلیل اور مجاہد، ان دونوں نے مل کر، وہ مجاہد جو ہیں وہ ترکی کے پاس کے رہنے والے ہیں، کردستان کے، بہرحال انہوں نے ایک مطالعہ جو ہے وہ اعداد و شمار لے کے شائع کیا، وجوہات اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، تو کل باتیں تو تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن انہوں نے آرگنائز انداز میں انہوں نے یہ پیش کیا یا لکھا کہ دو طرح کی چیزیں ہیں جس سے یہ ایکس مسلم ان کو دو کیٹیگری میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو انٹلیکچولی، یعنی اپنی عقل سے غور و فکر کر کے سمجھ کر چیزوں کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں مل رہے، غلط ہیں ساری چیزیں جو یہاں ہو رہی ہیں، اس لیے جاتے ہیں، اور دوسرا گروپ ہے وہ کسی خاص عمل کو دیکھ کے، مسلمانوں کے رابطے سے بعض چیزوں کو دیکھ کے متنفر ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ اور وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ہندوستان کے اندر ایک فینومینا ایکسٹرا ہے، یہ تو ساری دنیا کے اندر ہے، جو وجوہات ہیں جتنے لوگ ایکس مسلم بن رہے ہیں، ہندوستان میں ایک چیز اضافی یا ایکسٹرا ہے، وہ یہ ہے کہ باہر اتنی زیادہ ان کی مخالفت یا شدت نہیں ہوتی، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جان سے مار دیں گے، گھر والے اگر جان سے نہیں ماریں گے تو کم سے کم بے تعلق تو ہو ہی جائیں گے، گھر سے نکال دیں گے، اور دوسرے لوگ دشمن ہو جائیں گے، اور یہ ہوگا کہ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، یہ مرتد ہو گیا تو قتل کر دو، تو پھر کرتے ہی ہیں کہ شروع ہی سے چھپاتے وہ بھی ہیں شروع میں، کہ گھر ان کو یہ نہیں کہ گھر والے جو ہیں جیسا یہاں ریئیکشن یا رد عمل ہوتا ہے ایسا ہوگا جو مغربی ممالک کے اندر ہیں مسلمان، وہ بھی بچے چھپاتے ہیں۔ اب کم ایج سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، اس لیے کہ سوچنے سمجھنے کا اوپن ہو گئی نا، انفارمیشن اوپن ہو گئی، بچے ذہین ہیں، پہلے انہیں انفارمیشن نہیں مل رہی تھی، اب انہیں سوالات ملتے ہیں، وہ سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، انہیں جواب چاہیے ہر بات کے، جواب بھی لاجیکل جواب چاہیے، یعنی کہ جو ہم نے دے دیا بس اب سن لو اور چپ ہو جاؤ، انہیں اس کے جوابات چاہیے، تو ان کو وہ اپنے گھر میں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کافی عرصے تک چھپائے رہتے ہیں، اور اس بیچ میں ان کا یہ اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے رابطوں کے ذریعے جتنی چیزیں بھی مواد ان کا اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اور ایکس مسلم سے الگ وہ سائٹس بھی ہیں جو اسلام دشمن سائٹس ہیں، ان کے اوپر سوالات اور دلیلیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اعتراضات، تو یہ چیزیں ان کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کے تو لگاتار ادھر تو رابطے ان کے بڑھ رہے ہیں اور گھر والوں سے چھپائے ہوئے ہیں، یہ کم عمر میں ہے تو چھپانا ہوتا ہے انہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، وہ خرچہ چلاتے ہیں، وہی تعلیم دلوا رہے ہیں، ابھی اپنی کوئی آمدنی نہیں ہے، زیادہ دن چھپتا نہیں، زیادہ دن سے مطلب بہت لمبے عرصے نہیں چھپتا، کئی سال تو چھپا لیتے ہیں، لیکن اتنے سال میں کئی سال کے اندر بہت پختہ ہو جاتے ہیں،
پھر کچھ چیزیں اگر کچھ اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے تو کسی مولوی کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب کو. میں لفظ مولوی ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہ بیانات ہیں کہ پھر دارالعلوم دیوبند کے ایک مولانا کو لایا گیا، انہوں نے آنے کے بعد میرے جوابات دیے، مجھے ذرا سا بھی کسی ایک بھی جواب سے مجھے اطمینان نہیں ہوا، اور میں جو کچھ اعتراض کرتا تھا اس پہ وہ ناراض سے ہونے لگتے تھے یا بگڑنے لگتے تھے. تو یہ جگہ جگہ ہوتا ہے. پھر جب یہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ کسی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل یا روایتی عالم کون ہیں، اور ان کو لایا جاتا ہے، ان سے بات کرائی جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں ان سے بات کر کے. جتنے تھے ان کا یہ اور پختہ ہو جاتا ہے عقیدہ کہ یہ چیزیں تو غلط ہیں، یہ غلط چیزیں سب نے مان رکھی ہیں، اس لیے کہ جوابات نہیں ملتے. تو اس اسٹیج کے اوپر یہاں پر سامنے آتا ہے، باقی دنیا کے اندر بھی ذرا دیر سے ہی سامنے آتا ہے. یہ ہیں کل ملا کر وجوہات. تو ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ انٹلیکچوئل ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی عقل سے سوچ کر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر، مثلا کسی نے اپنے گھر میں پلا ہوا بکرا تھا، بہت دن پالا، بڑا اچھا لگنے لگا، پھر اسے کٹتے ہوئے دیکھا خود، تو ایک دم اس کے خلاف ایک بغاوت پیدا ہوئی کہ یہ جس مذہب کے اندر یہ ہے وہ تو بالکل غلط ہے. یعنی پورے خالی اس عمل سے نہیں یا گوشت کھانے سے نہیں، بلکہ اس سے نفرت ہو گئی اس میں. اب ان کو پھر اور چیزیں ملنی شروع ہوئی بات کو. میں نے مثال دی ہے کیسی. حالانکہ لاکھوں اور بچے دیکھتے ہیں، ان کے پر یہ ریئیکشن نہیں ہوتا، بچپن سے دیکھتے ہیں. اور صرف مسلمان کی بات تھوڑی ہے، دنیا میں دنیا کی بہت بڑی تعداد، عظیم اکثریت تو سب گوشت کھانے والی تو جانور کٹتے ہی، لیکن یہ کہ کسی ایک بچے پہ ایسا ریئیکشن ہوا. یہ میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اس طرح کے واقعات ہیں، کسی ایک چیز کو دیکھ کے، کہیں ٹیررزم کو دیکھ کر کہ اسلام کے نام کے اوپر کہیں کسی جگہ پر لوگوں کو مارا گیا یا تباہی پھیلائی گئی، کسی ذاتی عمل کو دیکھ کر ایک کے یا گروپ کے دیکھنے کے بعد انہیں نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ باقی چیزیں پھر ان کو بھی سوالات ملنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ جڑتے ہیں اس گروپ سے. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے؟ جوابات وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، جو عالم کہلاتے ہیں، کیوں نہیں دے پاتے اور کیوں نہیں مطمئن کر پاتے. اس اسٹیج کے اوپر جب اچھا خاصا وہ آگے تو بڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی بہت کھل کر اور پختہ نہیں ہوئے ہیں. ایک ایج وہ ہے کہ جس وقت سمجھنے کے بعد وہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے، اور ہوا ہے. ہماری پریکٹس میں ہوا ہے ایسا. اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا گروپ بچوں کا تھا، اور وہ ان کے سوالات تھے، اس کے جوابات نہیں مل رہے تھے، رابطہ ہوا، اور اس میں سے بڑی تعداد مطمئن ہو گئی کہ لاجیکلی سمجھ کر کہ ہاں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں. یہی جب اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر سننا نہیں چاہتے، پھر ہٹ دھرمی کرنے لگتے ہیں. ہٹ دھرمی کی بھی بہت سی وجوہات ہیں ہٹ دھرمی کر سکنے کی، کہ اب ان کی ایک سارے میں شہرت ہو گئی. یہ شہرت شروع ہونے کے اندر یہ خالی ہندوستان کی بات ہے کہ یہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد نے انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب ٹی وی کے اندر پروگرام آ رہے ہیں، بڑے بڑے اخباروں کے نامہ نگار ان سے انٹرویو لینے جا رہے ہیں اور اسے شائع کر رہے ہیں، ایکس مسلم کا انٹرویو. ارے اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ایک ہندو ہے، کسی نے آج تک نہ کسی ایک ہندو کا انٹرویو لیا، اور نہ کسی نے ٹی وی پہ ان سے ڈیبیٹ کی کہ تم ہندو کیوں نہیں رہے اور کیا کیا خرابیاں ہیں یہاں پر. تو ان کو سپورٹ جو ہے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد سے مل رہی، حالانکہ یہ جانے والے ہندو نہیں ہو رہے ہیں. ایکس مسلم کا مطلب ہے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے، اکا دکا ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی جاتا ہو، مختلف وجوہات کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا بعض کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. اصلاً تو وہ مذہب بیزار ہو گئے، ہر طرح کا خدا کا یقین ختم، یہ چیزیں ختم. تو یہ نہیں کہ ہندو ہو گئے وہ، لیکن ہندوؤں نے ایکس مسلم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد، میں سب ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، اور وہ باقاعدہ میڈیا نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو بالکل یک طرفہ ایک میڈیا کا یہ رویہ سامنے آیا مسلمانوں کے خلاف، کہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے کا، ان کو سامنے لا کر اپنے چینلز کے اوپر. چینلز پر اگر لاتے تو پھر ایک کرسچن کو بھی لاتے، ایک ہندو کو بھی لاتے، اور ان سے سوال جواب کرنے کے لیے دوسروں کو بٹھاتے. تو بہرحال اس سپورٹ کی وجہ سے اب پروٹیکشن ملتا ہے نا، پروٹیکشن بھی ملا. آج کے دور میں جس کی سپورٹ بڑھ جائے، سب چیزیں آن لائن ہیں، تو پیسے بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. پیسے یہ نہیں دے رہے، لیکن
جس کے ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پھیلنی شروع ہوں گی تو ان کے پاس پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں میڈیا سے، ان کی انکم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جب فالوورز جو ہیں وہ لاکھوں کے اندر پہنچتے ہیں تو۔ اور یہاں پر ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ایسے ہیں کہ جو اسلام کو کے خلاف کچھ نہ کچھ پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، وہ بہت بڑی چونکہ تعداد ہے تو کروڑوں میں سے کچھ لاکھ کا ان کو سپورٹ کر دینا بڑی معمولی سی بات ہے۔ وہ سپورٹ انہیں ملتی ہے، اس سے ان کی اب وہ اس کے اوپر وہ طرح طرح کے ٹی وی پہ جو کچھ کہہ چکے، جو جواب دے چکے، جو بحثیں کر چکے اور بحثیں کرنے کے لیے ان کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں کہ جنہیں ہارنا ہی ہوتا ہے، جنہیں ہر حالت میں ذلیل ہونا ہی ہوتا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے۔ تو اب ایک ایگو بھی بن جاتی ہے، اگر اکیلے میں بھی ٹھیک سے کچھ سمجھانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ ایک ایگو بن جاتی ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے تو یہ کہہ چکے، انہیں بتا چکے یہ سب غلط تھا، ہم کر چکے، یہ کوئی جواب نہیں آ سکتا، اب کچھ جواب آ رہے ہیں۔ تو پھر کٹ حجتی اس لیے آتی ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتے، خاص اسٹیج پر پہنچ کے اس سے پہلے سمجھ سکتے ہیں۔ جب وہ اس اسٹیج پر نہیں آتے جہاں وہ پاپولر ہونا شروع ہو جائیں اور دوسرے لوگ انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیں، اس سے پہلے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ کافی بڑے گروپ کو سمجھایا گیا، سمجھ میں ان کی آ گیا، بچے تھے، اور ایسے نہیں تھے کہ بچے ہونے کا مطلب یہ کہ سمجھ نہیں تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھے، لیکن انہی کو وقت رہتے پتہ چل گیا، ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا، چیزیں ٹیکل ہو گئی۔ اس جگہ نہیں پہنچے جہاں ایگو آ جاتی ہے، جہاں انا آ جاتی ہے کہ ہم تو لاکھوں لوگوں کے سامنے کہہ چکے، بتا چکے، بحث کر چکے، سب کو ہرا چکے، اب ہم مان لیں تو حیثیت کیا بچے گی ہماری؟ تو پھر کٹ حجتی آ جاتی ہے جب سننا سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے ایک سائیکی یا یہ ہے ایک نفسیات اوور آل۔ حقیقت یہ ہے کہ خرابیاں اپنے یہاں ہیں ہماری، کسی جگہ سے کوئی کیوں چھوڑ کر جائے گا، اس کو کچھ خرابیاں نظر آئیں گی، انٹیلیجنٹ بچوں کو نظر آتی ہیں، تو یہ کمیاں کچھ اپنے یہاں ہیں، کیوں جوابات نہیں ملتے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو منع کرتا ہے، میں نے ان کے اعتراضات معلوم ہے سارے، سوچ کر بہت سے بتا سکتا ہوں جو کہ دیکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں پر تاکہ جلدی سامنے آ جائے میں نوٹ کر لایا، کوئی مس نہیں ہو جائے بعض جو زیادہ اہم تھے۔ اب اس میں اس طرح کے بھی آتے ہیں جو سوالات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اعتراضات دیکھیے انٹلیکچوئل اعتراض ہے کہ قرآن تو خود منع کرتا ہے، یہ بات خالی یہ مسلمان منع نہیں کرتے، قرآن خود منع کرتا ہے، سوال مت کرو، آنکھیں بند کر کے مان لو، بالکل غلط بات ہے۔ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور علیم، کہ اے ایمان لانے والو، جن چیزوں کو تم پر ظاہر ابھی نہیں کیا گیا ہے اس کے بارے میں بہت سوال مت کرو، سوالات مت کیا کرو۔ اگر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تم اگر یہ سوال کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے پہلے کی قوم ہوئی لوگوں نے، اگلی آیت ہے قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں ایسا کر چکی ہیں، قبلکم یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف نکل گئے، سوالات زیادہ تھے۔ یہ بالکل الگ بات تھی۔ تو اب یہ کھینچا تانی کرنے کے بعد بڑے انٹیلیجنٹلی اگر قرآن کو انہوں نے پڑھا ہوتا یا دیکھا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن نے یہ بات کہی ہے، اتنی بڑی تعداد کی آیات کے اندر، کہ غور و فکر کرو، عقل کا استعمال کرو۔ عقل کا استعمال کرے گا تو سوال نہیں کرے گا، اپنے اندر رکھے گا خالی۔ اور قرآن کہتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ثبوت لاؤ، اور ثبوت دیتا ہے قرآن، بھرے پڑے ہیں ہر چیز کے ثبوت قرآن کے اندر، کہ اللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کو ثابت کیا۔ تو جس کا یہ انداز و اسٹائل ہے وہ یہ بات کہے گا سوال مت کرو، تو بالکل الگ بات۔ میں حلال حرام کے سلسلے میں، ان چیزوں کے سلسلے میں کہا کہ کتنی چیزیں ایسی جو تم عقل سے سوچ سکتے ہو، اپنے آپ کو باندھو مت۔ اللہ نے جب تمہیں نہیں باندھا، یہ دین کی وسعت ہے، اور یہ تنگی نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ باریکیوں میں مت باندھو، جن چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا وہ سب جائز ہے، غور و فکر کر لو، تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا، تمہارا دل کہے گا۔ سوال کرو گے، جواب آئے گا، پھنستے چلے جاؤ گے۔ لوگوں نے اپنے اوپر پچھلی امتوں نے سختیاں لاد لی، ان سختیوں کی وجہ سے پھر وہ عمل نہیں کر پائے، اس کے اوپر پورے نہیں اتر پائے۔ تو جہاں جس جگہوں پر اللہ نے تمہیں سختی میں نہیں باندھا ہے ان جگہوں کے اوپر تم، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کہا ہے اسے معلوم مت کرو،
لیکن جو کچھ نہیں کہا گیا یہ حدیث بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح, حرام واضح, اس کے درمیان میں بہت سی چیزیں ہیں, وہ تمہارے لیے مباح ہیں, وہ سب تمہارے لیے جائز ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا اور صحابہ نے نہیں کیا تھا, نہیں, جن چیزوں کو منع نہیں کیا گیا وہ سب جائز ہیں تمہارے لیے. ان کا حلال کلیئر ہے, حرام کلیئر ہے, درمیان میں ایک بڑا حصہ ہے وہ سب تمہارے لیے جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کا. یہ اسی حدیث کے مفہوم کے ساتھ میں یہ آئے تھے. تو بہرحال چیزیں توڑنے مروڑنے, اب یہ انٹیلیجنٹلی چیزوں کو زبردستی توڑنے مروڑنے لگے کہ بہت واضح بات ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے لگے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال مت کرنا. قرآن تو ویلکم کرتا ہے عقل کے استعمال کو, کہتا ہے پوچھو, خود بتاتا بھی ہے, اور کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب نہیں دیا. وہ سوال کریں اور ہم بتاؤں گا کہ قرآن نے جواب دیا ہے. لیکن دقت جو ہے وہ پھر اور ہے کہ سوالات آتے ہیں مثلاً اس طرح کے کہ بہت سے غیر مسلم بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والے, خدمت خلق کرنے والے, عام سوسائٹی کے اندر ہر آدمی عزت دے انہیں, ایسے اخلاق ہوتے ہیں ان کے. یہ جہنم میں کیوں جلیں گے؟ اور غیر مسلموں کے جو چھوٹے بچوں کا انتقال ہو گیا وہ جہنم میں کیوں جلیں گے؟ تو میں جواب یہاں تفصیلی نہیں دے سکتا, جتنے سوالات ہیں ان کے دوں گا تو ایک ایک سوال میں ایک ایک خطبہ جائے گا. لیکن مختصر جواب دے رہا ہوں, جس کا دل چاہے اس کی تفصیلات بات کو پوچھ لیے گا. بہت سے بات میں دے چکا ہوں جوابات. کوئی بچہ کبھی جو نابالغ کی جبھی بالغ نہیں ہوا اس عمر میں جو فوت ہو گیا وہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو داخل کر دی گئی ہیں. یہ جھوٹ بہت داخل ہوا ہے ہمارے یہاں. یہ جھوٹی باتیں داخل کر دی گئی ہیں کہ وہ جہنم میں جلیں گے اس لیے کہ ان کے یہاں پیدا ہوئے تھے. اللہ کیا انصاف ہے کہ ولا یظلمون فتیلا, کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا حساب میں. شریعت کے احکامات شروع ہی وہاں سے ہوتے ہیں جب بالغ ہو جائے, تاکہ اپنے سوچ سمجھ کر جو کچھ ہے اسے قبول کرے. وہ اس سے پہلے کی عمر کے اندر نہ نماز ہے اور نہ روزہ فرض ہے. عادت ڈالیں شروع سے ہی کہا گیا, لیکن فرض نہیں ہے, حساب نہیں دیا جائے گا. تو کوئی غیر مسلم کا بچہ کسی جہنم کے اندر نہیں جلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے بچے جنت کے پھول ہیں. اب بچے جنت کے پھول ہیں, ان کے پیدائش کا مقصد کچھ اور تھا اور ان کو کم عمر میں اٹھا لینے کا. یہ تو میں صرف آپ کو بغیر دلیلوں کے جواب بتا رہا ہوں, اس لیے کہ وقت نہیں ہے. جواب بتاتا جا رہا ہوں, اس پر کسی کو کوئی شبہ ہو تو مجھ سے بات کو دریافت کر سکتے ہیں. یہ جو اچھے اخلاق کردار کے لوگ ہیں جن کی دنیا تعریف کرتی ہے وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اصل میں ہر چیز صرف اخلاق کردار نہیں ہے. یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا اس کے بعد یہ تو جہنم میں کیوں جائیں گے تو کر لیا سوال, اصل میں تو انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ خدا ہے. اور اصل بات یہ کہ انہیں جنت جہنم ہی کے انکاری ہے کہ یہ ہے کہیں. یہ تو اعتراض کے لیے ایک سوال لے آئے کہ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے, ورنہ جہنم کو تو وہ مانتے ہی نہیں. اور مانتے ہوتے تو پھر ایکس مسلم نہیں ہوتے. تو وہ جہنم میں اصل بات یہ ہے کہ اگر زندگی مسلسل ہے, اب اگر کے ساتھ لے لیجیے, اگر زندگی مسلسل ہے اس کے, اور اس کے یہ تو بہت چھوٹی ہے, اس کے بعد کی ہی زندگی جو ہے وہ لگاتار انفائنائٹ ہے جو اس کے مقابلے میں آگے چلی گئی ہے. تو یہ جو جسے ہم اچھے اور برے عمل کہہ رہے ہیں, یہ اچھے برے کہاں سے طے کر لیے؟ جو دوسروں کو اچھا لگتا ہے وہ. آپ کیا خود سے اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے یا کوئی وجود ملا ہے؟ سب کا تعلق اصل میں بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کیا خدا ہے یا نہیں, جس کے بارے میں ابھی میں بات نہیں کر رہا. کچھ خطبوں میں نے اس کے بھی کچھ جوابات دیے. تو بات یہ ہے کہ اسے کسی مقصد سے بھیجا ہے. اس میں یہ بھی شامل تھا, یہ ہدایت بھی شامل تھی کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ شامل تھا. لیکن اس سے اور اوپر بڑی بات تھی کہ کیا اس کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. یہ اس سے اور آگے کی بات تھی. اسے وفاداری کہتے ہیں. جیسے کسی ایک مثالیں دے چکا ہوں پہلے, پھر دے رہا ہوں اس لیے کہ اس طرح کا سوال ہے کہ پھر وہ ذہنوں کے اندر رہ جائے گا تو خلش پیدا کرتا ہے. کہ جیسے کسی جگہ پر کسی کو اگر پولیس چھاپا مارے یا انٹیلیجنس چھاپا مارے اور کسی غیر ملک کے جاسوس کو پکڑ لے جو کافی دنوں سے جاسوسی کر رہا تھا, تو اس کو کچھ دن جیل میں ڈال کر نہیں چھوڑا جاتا, اس کی ضمانت نہیں ہوتی, اس کو 14 سال کی قید نہیں ہوتی, وہ زندگی بھر وہیں پر رہے گا. صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ایکسچینج میں انہی کے یہاں بھیج دیا جائے, چاہے کسی کے ایکسچینج میں, چاہے ویسے ہی کچھ معاہدے کے تحت ان کو اچھا لو تمہارا آدمی تمہیں دے دیا,
اپنے یا نہیں چھوڑ سکتے دوبارہ. اور وہ آدمی ایسا تھا کہ ہر ایک کے دن رات کام آتا تھا, ہر ایک کہتا تھا کہ اس سے اچھا آدمی کوئی یہاں نہیں. یہ وفاداری پہلی شرط ہے نظام سے. اس کے بعد اچھے عمل آتے ہیں. چور کو پکڑا جائے گا, سزا دے دی جائے گی, پھر چھوڑ دیا جائے گا جتنی سزا اس کے لیے مقرر ہے. لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا, اس کی سزا دے دی. سسٹم نظام کا باغی نہیں تھا. تو یہ اس نظام کے باغی ہیں. اگر کوئی اور خدا ہوتا اور اس کا بھی کوئی جہان ہوتا تو اس کو دے دیا جاتا, جن کی یہ پوجائیں کرتے ہیں کہ لو تم رکھو تمہارا آدمی, کوئی اور جہان نہیں. تو یہ پہلی شرط ہے, اس وفاداری کو ایمان کہتے ہیں. تو وہ جو جہنم کی سزا بنیادی طور پر ہے وہ اچھے, جو یہاں پر اچھے اخلاق ہیں, تو یہ صرف اخلاق ہی ساری چیزیں نہیں ہیں, اس سے اوپر ہے, کہیں ان کرموں سے اوپر ہے نظام کے ساتھ میں وفاداری. تو پہلے تو اس نظام کو مانتے ہوں, یہ بنیادی بات ہے. اس نظام کو ماننے کے اپنے الگ دلائل ہیں. تو اصل میں ان لوگوں کو نظام پر یقین نہیں ہے, سوال اٹھا رہے ہیں. تو سوال تو اس کے آگے کا ہے, وہ طے ہو جائے گا تو یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا. وہ بات کی ہے, میں اس کے بعد چند جملے کہہ کے بڑھوں گا. مرتد کہاں تصویر, اب خوبصورت آرٹ, اچھی آرٹ کے اندر جانداروں کی تصویریں بھی بنیں گی, ناجائز ہے, حرام ہے, جان ڈالنی پڑے گی, سب جائز ہے. اچھی تصویریں, جس سے اچھی سے مطلب جس سے اخلاق خراب نہ ہو, جس سے کردار خراب نہ ہو, جس سے شرک نہ ہوتا ہو, وہ منع ہے اور ناجائز ہے. اور باقی سب جائز ہے, بالکل منع نہیں ہے. نہ فوٹوگرافی کے ذریعے, نہ کوئی کسی کا فن ہے آرٹسٹ, نہ اس کی. اب ہمارے یہاں یہی تصور بڑی اکثریت کا, میں سب کا نہیں کہہ رہا, بڑی اکثریت کا چلا آ رہا ہے کہ نہیں حرام ہے اور ناجائز ہے, بعض روایات کی بنیاد پر. میں صرف ایک روایت کی حقیقت بتاؤں آپ کو, صرف ایک کی, ویسے تو بہت کچھ ہے, یہ پھر پورا موضوع ہے اپنے آپ میں. کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں جنہوں نے یہ تصویریں بنائی ان کو سخت ترین عذاب ہوگا, ان سے جان ڈالنے کو کہا جائے گا. اور تم ذرا ایک, جو انہوں نے بنایا, اور تم ذرا ایک گیہوں کا دانہ تو بنا کر دکھاؤ. اس کا مطلب اگر اس پوری بات کو سچ مانا جائے تو وہ گیہوں کا دانہ بنانا بھی حرام ہے تصویر میں. ارے بھائی وہی کیا, وہ یہ بھی خدا نے پیدا کیا, جب یہ چیلنج کیا تم گیہوں کا دانہ بھی نہیں بنا سکتے. پودا لگا کر گیہوں کا دانہ پیدا کر لیا, یہ تو شوہر اور بیوی کے ذریعے بچہ بھی پیدا ہو جائے گا. لیکن گیہوں کا دانہ کہیں سے کریٹ کر دیں, اس کے اندر وہ نمو کا عمل جو ہے وہ بنا دیں, انسان کر دیں, وہ تو فطرت اور نیچر میں ہے. تو نہیں کر سکتا تو پھر گیہوں کے دانہ بھی بنانا منع ہے. پھر باقی تصویریں اس روایت کے مطابق چھوڑے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, اس لیے کہ بہت لمبی اس کے اوپر تفصیلات ہیں. میوزک کیوں منع ہے؟ نہیں منع ہے, غلط تصور ہے. ہماری بڑی اکثریت یہی کہتی ہے کہ منع ہے. بھائی وہ چیزیں منع ہے جس میوزک کے ذریعے انسان کا ایمان یا اخلاق جاتا رہے. اس میوزک کا استعمال اچھی جگہ ہو تو اچھا ہے, بری جگہ ہو تو برا ہے, اچھائی کے لیے ہو تو اچھا ہے. فوٹوگرافی ہے ایسی. شطرنج آتا ہے ایک روایت کے اندر, میرے والد اہل حدیث تھے, سلفی نہیں, یا آج کے جیسے اہل حدیث کہلانے لگے وہ نہیں تھے. تشدد ذرا سا بھی نہیں تھا مجھ سے, چونکہ اس وقت تو ہمارے بچپن کے اندر تو بہت اکا دکا کہیں کوئی نظر آتا تھا پورے شہر کے اندر, یا نارتھ میں, شمالی ہند کے اندر. تو ہمیں آڈ لگتا تھا جب وہ آمین کہتے تھے اکیلے, یا ذرا ہاتھ جیسے باندھتے تھے, یا اب وہ مجھے سمجھاتے تھے دیکھو فلاں حدیث میں یہ ایسے آیا ہے. بہت چھوٹا تھا, ہمیں باقی سب لوگ جو ہیں ایسے نہیں کرتے نظر آتے تھے, اور آڈ لگتا تھا تو ہم نہیں مانتے تھے, ویسے ہی کرتے تھے جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں. تو پھر 2-3 دفعہ کہہ کے پھر نہیں کہا انہوں نے مجھ سے, جبکہ چھوٹا تھا, میں زبردستی کر سکتے تھے. تشدد بالکل بھی نہیں تھا, شدت نہیں تھی. تو ان کا شطرنج کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے, شطرنج کھیلتے تھے, اور ہم نے انہیں سے سیکھی بہت چھوٹے بچپن میں. ان کے کوئی ملنے والے آ جاتے تھے, ان کے ساتھ باتیں چلتی رہتی تھی, کئی گھنٹے چل جاتی تھی. نماز کے بڑے ظاہر ہے بہت سختی سے پابند تھے جماعت کی نماز کے. ایک دفعہ عصر کی نماز قضا ہو گئی, اس دن کے بعد سے شطرنج نہیں کھیلی انہوں نے, تو کبھی کھیلی نہیں. پھر بہت شوقین تھے, کیونکہ میری عصر کی نماز گئی اس کھیل کی وجہ سے. خیر, شطرنج اس وجہ سے ڈیزائریبل نہیں ہو, کوئی بھی کھیل, صرف شطرنج نہیں, کسی بھی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر آدمی اتنا کھو جائے کہ پھر فرائض کو چھوڑنے لگ جائے, تو وہ اپنے آپ میں وہ حرام نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو مت اتنا انوالو کرو اس درجے کا, ورنہ قطعاً منع نہیں.
دماغ کو کھولتا ہے، ایک بہت اچھی مینٹل ایکسرسائز ہے، منع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کو انڈیزائریبل کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہیں ایسا نہ کرنے لگ جائیں، اور کرنے لگتے ہیں کہ جب اس میں گھس جائیں تو اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں وقت کے. مرتد کا قتل مذہبی آزاد، بھائی ہم انسان ہیں، ہمیں تو آزاد ہونا چاہیے. اور مرتد کو یہاں پہ تو کہتے ہیں قتل کا. میں تو کئی خطبوں میں آپ کو ثبوتوں، قرآن کی آیات کے ثبوتوں سے بتا چکا ہوں. ہرگز نہیں، مرتد کا قتل جو ہے وہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور جن روایات کو لاتے ہیں اس کے اندر سے سب غلط ہیں. 2-3 جو ہیں اس میں وہ اس کو مرتد کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور بغاوت کے جرم کے اندر 2-3 کے قتل کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ جو بغاوتیں پھیلا رہے تھے. میں تفصیلات اس وقت رکھوں گا، بڑھ جائے گی پچھلے خطبوں میں میری جو اس موضوع پر ان میں ہے. اسلام نے انسان کو یہ آزادی دی ہے. اسی پہ تقدیر کا فلسفہ لاتے ہیں. جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس نے خود جو کچھ قانون بنایا، کہا اس قانون کے خلاف نہیں ہوگا. خود قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں نہیں ملے گی تمہیں تبدیلی. تو جب یہ اعلان کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ نہیں، یہ قانون بدلتا بھی ہے. اور اگر قانون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پھر قرآن کے اندر تضاد ہیں، اختلاف، آپس میں کنٹرڈکشنز ہیں، تضادات ہیں. قرآن کہتے ہیں غیر اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں تضادات، قرآن میں نہیں ملیں گے تمہیں. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تمہیں اس کے اندر تضادات و کنٹرڈکشن ملتے. میں نے پچھلے خطبے میں جو اس سے پہلے میں جو قرآن پر جو خطبے دیے تھے، اسی لیے ذرا سا مشکل موضوع تھا یا علمی تھا، لیکن اس لیے تھا کہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ قرآن فہمی کے کچھ اصول ہیں جو خود قرآن نے بتائے ہیں، بتانا چاہیے اور بتائے ہیں. اس میں سے میں نے کچھ رکھے تھے قرآن کی آیات پڑھ کر. ہم باہر سے طرح طرح کے ہم نے چیزیں جو ہیں اصول بنا لیے ہیں اور وضع کر لیے ہیں، اور وہ جب لاگو ہوتے ہیں تو پھر تضادات آ جاتے ہیں، کنٹرڈکشنز آ جاتے ہیں. پھر جب کنٹرڈکشنز آ جاتے ہیں تو پھر ہم ساتھ میں کچھ ان سورسز کو بھی لے کر آتے ہیں جس میں واقعی بڑی ایسی چیزیں ہیں. بعض چیزیں ایسی گھس گئی ہیں وہ اتنی سیکیور یا محفوظ نہیں ہیں، بعض چیزیں ایسی داخل ہو گئی کہ جنہیں ہمیں چھوڑنا ہے یا چھوڑنا چاہیے. میں صرف مثال دے دوں، لمبا ہو رہا ہے لیکن بہت اہم مثال میں دے دوں. مثلاً ایک عورت، استغفر اللہ میں پہلے کہہ لوں، بیان کرنے میں بھی ذرا سی بات الفاظ کو شرم آتی ہے. ایک عورت تھی، اب یہ بخاری مسلم میں ہے، ایک عورت تھی اس جونیا. وہ جونیا جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ساتھ لیا، بستی کے باہر ایک باغ میں بلایا گیا اسے. ان کو باہر چھوڑا، خود جو ہے وہ ان کے پاس کچھ تحفے بھی لے کر گئے تھے. اب وہ اندر جو ہے وہ وہاں پر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے منع کیا. پھر یہ کہا کہ تسکین یا سکون دینے کے لیے ہاتھ رکھنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کہا کہ اب تم نے بہت بڑی پناہ طلب کر لی. تو اسے چھوڑ دیا اور باہر آئے اور جو تحفے لے کے گئے تھے ان سے کہا جاؤ تحفے دے دو. اچھا یہ ساری باتیں بتائیں کس نے؟ وہاں اور دوسرا کون تھا؟ ابھی کوئی صحابی تھا؟ یہ رپورٹ کر رہے ہیں سارے. کس نے بتائیں؟ اگر سچ مچ ایسا ہوا، استغفر اللہ. اب بات کو یہ بھی گڑھ لی گئی اس کے توجیہ میں، چونکہ بخاری میں اس لیے کچھ سمجھانا بھی ہے. وہ نکاح شدہ تھی، وہ نکاح کر لیا تھا اس سے. کہاں کیا تھا؟ نکاح کیا خفیہ ہوتا ہے؟ منکوحہ عورت کیا ایسے ہوتی ہے کہ کہیں بستی سے باہر جا کے چپکے سے اس سے ملا جائے؟ یہ کون برداشت کرے گا؟ اس کو نوچ کر پھاڑ کر کیوں نہیں پھینکتے؟ اور کیوں اس نام کے اوپر، بخاری مسلم کے نام کے اوپر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور طرح طرح کی توجیحات کرتے چلے جائیں گے. آج دنیا کو معلوم ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز تو آ گئی سامنے. آپ نہیں چھپا سکتے آج چیزیں، ان کے پاس جاتی ہیں. آپ مسلمانوں سے چھپا لیجیے اس لیے کہ وہ نہیں ڈھونڈ رہے. جو مخالف ہیں وہ تو چیزیں نکال کر لائیں گے. کہ کہا جاتا ہے، صحیح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی 11 بیویوں کے پاس دورہ کر لیتے تھے. اور حیرت سے دیکھا جنہوں نے سنا قتادہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے اندر اتنی مردانگی؟ انہوں نے کہا ان کے اندر 30 لوگوں کے برابر مردانگی تھی. استغفر اللہ. یہ کہ ان کو ایک عیاش نے ثابت نہیں کر رہا ہے. اور نہیں آپ کو محسوس ہوتا ہو تو ذرا اتنی سی بات پہ غور کر لیجیے کہ کبھی 11 بیویاں نہیں تھیں، کبھی 9 نہیں تھی، کبھی 8 نہیں تھی، کبھی 7 نہیں تھی. انتقال ہوئے نا، نکاح بات کو ہوئے نا. ایٹ اے ٹائم کبھی 6 سے زیادہ ہوئی نہیں کبھی.
تو کبھی 9 تھی ہی نہیں، کبھی 11 تھی ہی نہیں، ایک روایت 9 کی، ایک روایت 11 کی، تو کیسے چلے جاتے تھے بھائی؟ سیدھی 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 بات یہاں سے غلط، لیکن چونکہ فلاں مستند مجموعے میں تو ہمارا ایمان ہے، اور ہم کہیں گے نہیں یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں کہ دیکھو ذاتی کردار کے کیسے تھے رسول تمہارے، کیوں نہیں ان چیزوں کو ہٹا کر ہم پھاڑ کر پھینکتے؟ اب ہم نے نہیں کہہ رہا اس کتاب کو جس میں صحیح چیزیں بھی ہیں ان کی، اس کتاب کو پھاڑ کر پھینکیں، ان چیزوں کو لیتے وقت جو ہے وہ کہیں پر اگر ہوں تو کہیں کہ ہم نہیں مانتے، غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا جب آپ کردار بنا دیں گے ان کا، رسول کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا کا جو نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، جن کے اخلاق کے اور کردار کی قرآن نے تعریف کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عظیم کردار تمہارا۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائیں خالی، اب مسلمانوں کو تو نہیں معلوم ہے، بڑی تعداد کو نہیں معلوم ہے، اور آج آپ چھپا نہیں سکتے اگر مسلمانوں کو نہیں بتایا تو۔ آج وہ دور ہے کہ وہ ایک ایک لفظ نکال کر لاتے ہیں اور خوب مذاق اڑاتے ہیں، اور جواب نہیں دے سکتے۔ جواب جب دے سکتے ہیں کہیں کہ اگر مجھ سے کہیں گے تو میں کہوں گا میں پھاڑ کر پھینکتا ہوں، یہ غلط ہے، اور جو اس میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں یہ سچا ہے، قرآن کی طرح ایمان رکھتے ہیں اسی کے اندر، تو وہ جواب دے بھی نہیں سکتے۔ دقت یہ ہوئی ہے کہ میں نے تو پچھلے خطبوں میں سے رکھا کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز چاہے جس جگہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہ قرآن کی 2 آیات کے بھی آپس۔ تو اگر قرآن کے اصولوں کو ہم نہیں لیں گے، اور بھی سوالات تھے، وقت کافی ہو گیا اس لیے میں انہیں روک رہا ہوں، کچھ اس سے ریلیٹڈ کچھ اصولوں کی بات جو ہے انشاءاللہ پروسیڈ کروں گا یا جاری رکھوں گا اگلے خطبے کے اندر۔ اصل بات یہ کہ پھر ہمیں جواب دینے وہ جائے جس نے دین کو مذہب نہیں بنا لیا ہو، جو دین میں کو پہلے نمبر پہ قرآن کو رکھتا ہو، اور پھر قرآن فہمی صاحب کہتے ہیں، صاحب قرآن کی تو سب کی اپنی الگ الگ وہ ہیں تفسیریں اور تشریحات، یہ تو اگر آسان کلام ہوتا تو بہت سی کیوں ہوتی، طرح طرح کی کیوں ہوتی، مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہوتی، آتی چلی جائیں گی نئی نئی تفسیریں جو پہلے نہیں تھیں وہ آتی لیکن ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں، کلیش نہیں کریں گے۔ اصول میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، محکم جو آیات ہیں جب تک ان کے تحت معنی نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک یہ جن سے کئی مطلب نکل سکتے ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے جو اس سے ٹکراتے ہیں۔ اس سے ہی تقدیر کا فلسفہ جو ہے سب لوگ برباد ہوئے۔ جب محکم آیت یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آزادی دے دی، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا جائے، یہ اس کے 2 ترجمے ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر باقی دوسری آیات جو ہیں جس کے 2 ترجمے ممکن ہیں وہاں پر اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا، اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں پھر کچھ روایات کی کتابوں میں چیزیں ملتی، وہ پھر یہ قرآن کے اندر تضاد جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اس سے یہ سب دماغ الجھ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں اصل میں تو کسی مذہب میں نہیں جانا چاہتے، لیکن مذاق صرف اسلام کا اڑا رہے ہیں۔ اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا بشرطے کہ آپ اسلام کو قرآن کے اصولوں سے قرآن کو سمجھ لیں، نہیں اڑایا جا سکتا، کسی ایک جگہ نہیں اڑایا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ باقی میں مذاہب کی میں بات نہیں کر رہا، سوال آئے میں جواب نہیں دے رہا۔ توریت نازل کی اللہ نے، اس میں بگاڑ ہو گیا۔ انجیل نازل کی اسی طریقے سے، ایک رسول بھیجا، وہ کتاب لائے، لوگوں نے بگاڑ دی۔ کوئی سوال ہے، اعتراض، کوئی اگر انٹیلیجنٹ آدمی ہو تو بار بار جب اس طریقے سے خرابی پیدا ہوئی تو وہی طریقہ کیوں استعمال کرے گا؟ پھر قرآن بھی اسی طریقے سے بھیج دیا ایک رسول کے ذریعے، تو پھر بگاڑ نہیں ہوگا؟ میں جواب نہیں دے رہا، اگر یاد رہا تو اگلی مرتبہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ اور چند اس طرح کے بڑے بچوں کو بڑے انٹیلیجنس کے سوال لگتے ہیں، ارے بہت کلیئر ہیں، چیزیں تو موجود ہیں، قرآن میں جواب موجود ہیں، اور آپ واقعی غور کریں تو ذرا سی بھی کوئی بالکل نیچرل فطری باتیں، اعتراض کوئی قرآن کے اوپر کسی طرح کا ممکن نہیں ہے کہ آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا آ جائے، ایسی چیزیں ہوں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکیں، تو پھر وہ اللہ کا کلام واقعی نہیں بچے گا۔ پھر یہ کیوں کہا غور کرو، تدبر کرو، جب اس کے اندر وہ چیزیں تو کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ کہتے ہیں عقلیں بند کر کے بیٹھو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن فہمی کے اصول میں نے بتائے تھے، اور اب ضروری ہے، صرف سن مت لیجیے اصولوں کو، اب ضروری ہے کہ اس سے جڑیے، ورنہ آپ بھی جواب نہیں دے سکیں گے، اور آپ کے گھر کے بچے بھی جو ہیں وہ ایکس مسلم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔
اور ادھر لگنا ضروری ہے اگر اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں. بات کو جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے، یوں کریں گے، ایسا کریں گے اور پکڑو دھکڑو، یہ زبردستی کوئی کسی کے خیالات کو نہیں بدلا جا سکتا. ریشنلی بتائیے. اور یہی طریقہ قرآن نے رکھا ہے. دلیلوں کی بنیاد پہ قرآن نے ہر چیز، برہان کی بنیاد پہ کہا کہ جو قرآن نے کہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو ہلاک ہوگا وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہوگا. کہ کیوں ہلاک ہوا؟ جو باقی رہے گا، زندہ رہے گا، وہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے گا. کیوں یہ زندہ ہے؟ تو قرآن تو اس حد تک جا کے دلیلوں کی بات کرتا ہے، بینہ کھلی ہوئی روشن بات. انشاءاللہ پھر کچھ باتیں رہ گئی ہیں، میں آئندہ مرتبہ تذکرہ کروں گا. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.